پیارے بچوں، کل ہم نے درخواست جو ہے جو ہم کسی عہدے دار کو لکھتے ہیں، اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کو لکھتے ہیں، تحصیلدار صاحب کو لکھتے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو لکھتے ہیں، ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک درخواست جو ہے اس کے کون کون سے جز ہوتے ہیں، اس درخواست کو ہم کیسے لکھیں گے۔ پہلے عہدے دار کا نام لکھیں گے، اس کے عہدے کا نام لکھیں گے، اس کے بعد اپنی پرابلم لکھیں گے، اس کے بعد یہ لکھیں گے کہ ہم اب چاہتے کیا ہیں، اور لاسٹ میں اس کو کلوز کریں گے آپ کا فرما بردار یا عرض نیاز۔ اگر ہم یہ درخواست جوائنٹلی لکھتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا چاہیے، ہم لکھتے ہیں لاسٹ میں عرض نیاز، یعنی کہ آپ نے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب سے یہ گزارش کی کہ ہمیں ایکسکرشن پر لیا جائے، ہم چاہتے ہیں ایکسکرشن سیر سپاٹا تعلیم کا ایک حصہ ہے، ہمیں ایکسکرشن پر لیا جائے، ہم قدرت کے حسین مناظر کا لطف اٹھائیں گے۔ تو لاسٹ میں آپ نے کیا یہ درخواست تو آپ اکیلے نہیں لکھ سکتے ہو، یہ درخواست پوری جماعت جو ہے یا پورا سکول جو ہے، سب لڑکے، طلباء و طالبات سب لکھتے ہیں۔ تو اس میں عرض نیاز کی جگہ لاسٹ میں لکھنا ہے نیاز مندان، نیاز جوائنٹلی، نیاز مندان، عرض نیاز کی جگہ نیاز مندان آپ لکھو گے۔ نیاز مندان میں آپ نیچے لکھو گے کلاس مانیٹر بشیر احمد، کلاس مانیٹر 6، اسی طرح سے کلاس مانیٹر 7، پھر سیکریٹری، سکول سیکریٹری یا بذریعہ سکول سیکریٹری، نیاز مندان اور عرض نیاز۔ عرض نیاز وہاں لکھتے ہیں جہاں آپ اکیلے درخواست لکھتے ہو، اور نیاز مندان تب لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم سب نیاز مندان، ہم سب یعنی کہ جوائنٹلی جو درخواست لکھتے ہیں اس جگہ پر نیاز مندان لکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہم نے درخواست لکھنا سیکھ لیا۔ درخواست جو ہے اس کا ہر درخواست اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی باڈی جو ہے، باڈی اس کی ہی بدل جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے کبھی ڈپٹی کمشنر صاحب کو درخواست لکھنا ہوگا یا پوسٹ ماسٹر کو درخواست لکھنا ہوگا، تو ہیڈنگ میں اس عہدے دار کا نام آئے گا، اور جو اس کی باڈی ہے اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کون سی پرابلم ہے، ہماری کون سی دقت ہے، اور ہم اس کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج سے 10-15 سال پہلے جو تھا کہ واحد ایک ذریعہ تھا چٹھی لکھنے کا، چٹھی لکھتے تھے اور اس سے ہم ڈاک خانے میں ڈالتے تھے، چاہے وہ رجسٹر وہ چٹھی کرتے تھے یا ایسے ہی ڈالتے تھے۔ تو یہی ایک ذریعہ تھا ایک دوسرے تک بات کرنے کا۔ لیکن جب سے یہ موبائل سیل فون آ گئے تو آج مختلف ذرائع ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہم دور دور 1 منٹ میں یا 1 سیکنڈ میں ہم بات اپنی کہہ سکتے ہیں۔ یہ امریکہ پہنچ سکتی ہے ہماری بات، یہ چاہے ہمارا رشتہ دار کیوں نہ برطانیہ میں ہوگا، ہم اس کے ساتھ میسیجز کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ تو آج چٹھی کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن آج سے 10-15 سال تو ہم جب کسی سے خبر پوچھنی ہوتی تھی تو ہم خط لکھتے تھے۔ کیا لکھتے تھے؟ خط، جس کو ہم چٹھی بھی کہتے ہیں۔ خط لکھتے تھے، وہ ڈاک خانے میں ڈالتے تھے،
फिर वहाँ से वो जाता था, उस पर एड्रेस लिखते थे उस आदमी का कि जहाँ वो रहता था, उस मकान का नंबर देते थे, उस गली का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस डाकखाने का, उस पिन कोड देते थे। तो उस तरह से वो चिट्ठी उसके पास पहुंच जाती थी। वो पढ़ लेता था वो चिट्ठी, उसमें 10 दिन भी लगते थे, 8 दिन भी, 4 दिन भी, स्पीड पोस्ट भी होता था। तो वहां से फिर वो बाद में चिट्ठी लिखता था। तो प्यारे बच्चों, आजकल चिट्ठियां तो उतनी ज्यादा नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी इनकी अपनी एक अफादियत है। अफादियत अफादियत चिट्ठियों की एक अपनी ही अफादियत है। आज भी हमें ये खत पहुंचते हैं। जब किसी की शादी होती है उस दिन वो खत के जरिए हमें दावत देता है, या हम यूनिवर्सिटी में अगर हमें कोई काम होगा तो हम खत लिखते हैं। तो आज भी खतूत निगारी जो है इसकी एक अपनी अफादियत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये सीखेंगे कि खत को हम कैसे लिखेंगे। खत, चाहे ये खत अपने चचा को लिखना होगा, भाई को लिखना होगा, छोटे भाई को लिखना होगा, बड़े भाई को लिखना होगा, बहन को लिखना होगा, बाप को लिखना होगा। सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि हम अपने वालिद मोहतरम, जिसे किबलागाह भी कहते हैं, किबलागाह भी होता है वालिद, अपने वालिद मोहतरम को ये खत लिखेंगे। एक तो खुशखबरी देंगे कि मैं 8वीं जमात, 10वीं जमात, 6ठी जमात या 5वीं जमात में पास हुआ हूँ। ये तो खुशखबरी। इसके साथ मुझे जो नए क्लासेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। नए क्लासेस में मुझे किताबें और वर्दी की ज़रूरत है, फीस भी भरना है। तो मुझे 5,000 या 10,000 रुपया आप भेज दीजिए। अब आज से 10-15 साल उसको कहते थे मनी ऑर्डर के जरिए भेज दीजिए, डाकखाने के जरिए आता था मनी ऑर्डर। तो आज मनी ऑर्डर नहीं है, आज क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में। तो आजकल तो ये ज़माना अब बदल गया, अब नया जो ज़माना आ गया। तो अब डिजिटल इंडिया हो गया। अब डिजिट हर जगह है। आज नकद पैसे जो हैं, कागजी नोट जो हैं, उनका कम इस्तेमाल होता है। तो आज डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। हमें स्कूल का फीस भी भरना होगा तो हम ट्रांसफ़र ही करते हैं स्कूल के अकाउंट में। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ कि आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि मैं नई किताबें और वर्दी खरीद सकूँ। आप ज़रा ये देख लीजिए, मैंने ये लिखा है। ये खत जो है ये हम कैसे लिखेंगे। बाएं कोने नहीं, दाएं कोने पर पहले हमने ख्याल रखना है कि मार्जिन डालना है। दाएं साइड भी मार्जिन डालना है, ऊपर भी थोड़ा मार्जिन डालना है, और बाएं साइड में कम मार्जिन डालना होता है। इसके मुतल्लिक हमने कल बात की कि मार्जिन उर्दू लिखते वक्त कैसे हम डालते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है जिस जगह से मैं खत लिखता हूँ, यानी जिस जगह में बैठा हूँ, चाहे मैं कालपोरा में बैठा हूँ, चाहे मैं पंजगाम में बैठा हूँ, चाहे मैं चौकीवाल में बैठा हूँ, चाहे मैं मंजपथरा में बैठा हूँ, मैं उस जगह का नाम लिखूंगा। दाएं कोने के ऊपर मंजपथरा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है मंजपथरा कालपोरा, मंजपथरा कालपोरा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं। इसके नीचे दूसरी सतर 17 जून 2021 सन ईस्वी, 17 जून 2021 सन ईस्वी। ये उर्दू में ही लिखना है, क्योंकि उर्दू जब लिखते हैं तो उर्दू 1-2 भी लिखना है। उर्दू जब लिखते हैं तो उसमें जो 1-2 आता है वो उर्दू का ही होना चाहिए। तो क्या लिखा मैंने, सबसे पहले ऊपर मुझे क्या करना है काम, उस जगह का नाम लिखना है जिस जगह से मैं ये खत लिखता हूँ। उस जगह का नाम लिखना है जिस जगह से मैं ये खत लिखता हूँ। तो मैंने लिखा मंजपथरा कालपोरा। तो
اس کے نیچے دوسری سطر میں کیا لکھنا ہے؟ 18 جون 2021 سن عیسوی. تو اس کے بعد یہ سطر جو ہے، یہ لائن جو ہے، یہ مجھے چھوڑنی ہے، یہ لائن مجھے چھوڑنی ہے. تو دوسری لائن میں لکھنا ہے مجھے پیارے ابا جان، پیارے ابا جان یا پیارے ابو جان، بات ایک ہی ہے، پیارے ابا جان یا پیارے ابو جان. تو پھر یہ لائن بھی چھوڑنی ہے. پھر دوسری لائن لکھنی ہے سلام قبول فرمائیے، سلام قبول فرمائیے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. یا السلام علیکم، سب سے پہلے سلام کریں گے. تو اس کے بعد کیا لکھنا ہے؟ آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی، آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے 8ویں جماعت کا سالانہ امتحان اول درجے نمبرات لے کر پاس کیا ہے. اگر میں یہاں لکھوں گا سیدھا ہی کا سالانہ امتحان اول درجے میں پاس کیا ہے، تو اس کا معنی تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. میں نے لکھا، اگر میں لکھوں گا سیدھا ہی اول درجے میں پاس کیا، 8ویں جماعت کا سالانہ امتحان اول درجے میں پاس کیا، تو میں نے لکھا اس کے ساتھ اول درجے نمبرات لے کر پاس کیا، یعنی جتنے نمبر ضرورت ہوتے ہیں فرسٹ آنے میں، اے گریڈ آنے میں، اتنے نمبر میں نے لیے تو پاس کیا. سمجھ آئی بات؟ ہمارے نئے کلاسز میں تعلیمی کام کاج شروع ہو چکا ہے. یعنی ہمارے نئے کلاسز میں، جو نئے کلاسز ہیں، اگر آپ چھٹی میں پڑھتے تھے اب 7th میں نئے کلاسز ہیں. اگر 7th میں پڑھتے تھے تو 8th میں، اگر 8th میں پڑھتے تھے، جس نے کوئی 10ویں جماعت کا سالانہ امتحان اول درجے نمبرات لے کر پاس کیا، وہ لکھے گا 11ویں جماعت کا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے، اس کے لیے 11ویں کلاس ہے. ہمارے نئے کلاسز میں تعلیمی کام کاج شروع ہو چکا ہے، تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے. وردی، کیا کیا آپ ضرورت ہے؟ وردی، کاما، کتابیں، اور یہاں دیکھو وردی، کتابیں اور فیس کی اشد ضرورت ہے. اشد کہتے ہیں بہت ضرورت ہے. اب دوسرا پیرا لکھیں گے، یہ یہاں ہی چھوڑیں گے تو ہم دوسرا پیرا لکھیں گے. مبلغ 5 یا 10، مبلغ 5 یا 10، مبلغ کا مطلب ہے روپیز. مبلغ جب روپیہ لکھنا ہوگا اردو میں تو ہم وہاں پر لکھتے ہیں مبلغ 5000، مبلغ 10,000، مبلغ 20,000، مبلغ 25,000. مبلغ 5 یا 10,000 روپیہ جلد از جلد میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو تاکہ میں نئی کتابیں اور وردی خرید سکوں. تو یہ آپ نے مانگا اپنے والد محترم سے، تو تھوڑا سا گھر کا بھی حال لکھیں گے. باقی ہم سب یہاں پر خدا کے فضل سے ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھنا. آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، اگر بیٹا ہے تو بیٹے کا نام لکھو گے، فار ایگزامپل محمد امین. اگر بیٹی ہے تو بیٹی کا نام لکھ سکتی ہو، کوثر جان یا اور کوئی نام. تو اس طرح سے پیارے بچوں، آپ یہ جو خط ہے تو یہ کیسے ہم لکھتے ہیں، یعنی کہ اس میں سب سے پہلے جہاں سے آپ خط لکھتے ہو تو وہاں دائیں سائڈ میں اس جگہ کا نام لکھنا، اس کے دوسری لائن میں ڈیٹ لکھنا ہے. تو پھر لکھنا ہے پیارے ابو جان، باپ کو لکھنا ہوگا، یا اگر چچا کو لکھنا ہوگا تو پیارے چچا جان، تو اگر بھائی کو لکھنا ہوگا تو پیارے بھائی.
تو پھر سلام قبول فرمائیے، یا اگر یہ نہیں لکھو گے تو السلام علیکم سیدھا ہی لکھ دو. تو آگے کیا لکھنا ہے؟ یہ خط جو ہم نے لکھا آج، یہ خط ہم نے اپنے والد صاحب کو لکھا کہ میں نے 6 یا 7 یا 8 یا 9 یا 10 جماعت کا جو سالانہ امتحان اول درجے نمبرات لے کر پاس کیا ہے. اب مجھے نئی کتابیں، وردی اور فیس کی اشد ضرورت ہے. مہربانی کر کے مجھے 5,000 یا 10,000 یا 8,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجیے. اب آج سے 10-15 سال پہلے ہم لکھتے تھے باپ کو کہ مجھے منی آرڈر کے ذریعے روانہ کیجیے، منی آرڈر کے ذریعے روانہ کیجیے. آج تو ڈائریکٹ ٹرانسفر کرتے ہیں اکاؤنٹ میں. آج تو ہر بچے کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے لکھا یہ درخواست، یہ خط لکھا ہم نے باپ کو، والد محترم کو ہم نے خط لکھا. تو پیارے بچوں، یہ آپ اپنے کاپی پر لکھنا، اور دوسرا ایک خط آپ اپنے چچا کو خود لکھنا کہ اس میں یہ لکھنا کہ جو آپ نے مجھے ایک گفٹ بھیجا ہے، پاس ہونے پر گفٹ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، وہ بڑا ہی اچھا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سمجھایا؟ تو وہ آپ خود لکھنا. اسی طرح سے اس کا فارمیٹ بھی ہے. صرف آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم کے بعد یہ لکھنا ہے کہ میرے پاس ہونے پر آپ نے جو گفٹ یا آپ نے جو تحفہ مجھے بھیجا ہے، یا کتاب ہو سکتی ہے، یا گھڑی ہو سکتی ہے، یا کمپیوٹر ہو سکتا ہے، یا لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز، یا جوتا ہو سکتا ہے، یا کوئی ڈریس ہو سکتا ہے جو آپ نے بھیجا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو دعائیں دیتا ہوں، اور میں آپ کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں اس کے لیے. تو وہ آپ خود ہی کل مجھے دکھانا. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.